بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع انویسٹمنٹ کی ایک صورت ہے جس کو اصطلاح شریعت میں مضاربہ کہا جاتا ہے۔ مضاربہ یہ ایک جائز اور حلال کام ہے جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کا بنیادی کنسیپٹ اور بنیادی تصور یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، کاروباری ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس میں ایک فریق کی جانب سے، ایک پارٹی کی جانب سے سرمایہ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور دوسرا جو فریق ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بنیادی اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر اس صورت کے اندر یہ کاروبار آگے چلتا ہے اور اس کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے تو یہ نقصان سارے کا سارا سرمایہ لگانے والے کا ہوگا، جس کو ہم اصطلاح کے اندر رب المال کہتے ہیں، یعنی انویسٹر کہہ سکتے ہیں اس کو، انویسٹر کا نقصان ہوگا۔ لیکن یہ نقصان وہ ہوگا جو کاروباری نقصان ہوگا، ایسا نقصان جو کام کرنے والے کی کوتاہی سے ہوتا ہے، مضارب کی کوتاہی سے ہوتا ہے، تو اس کوتاہی کی وجہ سے اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن جو کاروباری نقصان ہے، جو عام ٹرینڈ میں کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، اس نقصان کا وہ جو انویسٹر ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا۔ اور دوسری طرف جو کام کرنے والا ہے، ظاہر اس کا نقصان یہ کہ اس نے کام کیا، اس کو کچھ ملا نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ مضاربت کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ دونوں فریق آپس میں جو پروفٹ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، اس کا تناسب طے کر لیں، اور یہ جو تناسب ہوگا یہ پرسنٹیج کے حساب سے ہونا چاہیے، یعنی حصص کے شیئر کے حساب سے ہونا چاہیے کہ بھئی جو ٹوٹل پروفٹ ہوگا اس کے 2 شیئر ہوں گے، یعنی 50-50% ہوگا، یا اس کے فار ایگزامپل 4 شیئر ہوں گے جس میں سے 1 شیئر ایک کا ہوگا اور باقی 3 شیئر دوسرے کے ہوں گے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 75% ایک کا ہوگا، 25% دوسرے کا ہوگا۔ تو یہ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ پروفٹ طے کر لیں، نفع کا تناسب فیصد کے حساب سے طے کر لیں۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہوگا کہ جو انویسٹر ہے وہ اگر کوئی کنڈیشن لگاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں کاروبار کرنا ہے، یہ کاروبار نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہی کاروبار کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار نہ کرے۔ یعنی یہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کا بنیادی تصور تو یہی ہے کہ ایک نے سرمایہ لگایا، دوسرا کام کر رہا ہے، نقصان ہو گیا تو سرمایہ کار کو برداشت کرنا ہوگا، نفع ہو گیا تو ایز پر ایگریڈ جو آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے جو انہوں نے پرسنٹیج کے حساب سے نفع طے کیا ہوگا اس حساب سے وہ نفع لے لیں گے۔ لیکن اس میں مزید اگر ڈیٹیل میں ہم جائیں، بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں، بہت ساری شرائط ہیں، اس لیے جب بھی 2 لوگ آپس میں معاملہ کریں تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی اسکالر سے، کسی مفتی سے بیٹھ کے اپنا ایگریمنٹ، اپنا معاہدہ ڈسکس کر لیا کریں تاکہ وہ کاروبار کی جائز صورت بن جائے۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ لوگ جو ہے پیسے انویسٹمنٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں، نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے ہر ایسی انویسٹمنٹ جس میں آپ نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ رسپانسیبل نہیں ہیں نقصان اٹھانے کی، کسی دوسرے فریق نے رسپانسبلٹی لینی کہ بھئی میں ذمہ دار ہوں نقصان کا، آپ کے ذمہ نقصان نہیں آئے گا، تو ایسی انویسٹمنٹ شرعاً درست نہیں ہوتی۔ تو یہ مضاربت کی صورت ہے۔ اسی طرح یہ معاملات شرکت کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ پارٹنرشپ کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ سرمایہ کے تناسب سے ہر پارٹنر پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سرمایہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مضاربت کے اندر چونکہ سرمایہ ایک فریق کا ہے تو نقصان بھی اسی کو برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن یہ نقصان وہ ہے کہ جو ایک روٹین کا کاروباری نقصان ہے، اگر کوئی ایسا نقصان ہے جس میں اس کی کوتاہی شامل ہے، فار ایگزامپل اس نے مال اٹھایا اور جو ہے وہ رات کو سڑک پہ چھوڑ دیا تو وہاں سے چوری ہو گیا، یا اس نے دکان کھلی چھوڑ دی، کوئی سامان اٹھا کے لگے، اس طرح کی کوتاہی جس کو شرعاً کوتاہی سمجھا جاتا ہے، اس میں پھر وہ جو مضارب ہوگا، جو کام کرنے والا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، اس کے ذمہ نقصان آئے گا۔ ادروائز جو کاروباری نقصان ہے وہ انویسٹر کا ہوگا۔ تو یہ ایک مضاربت کی ایک مختصر سی صورت میں نے پیش کی، باقی اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری شرائط ہیں، تو اس کو ہم کسی اور موقع پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔